کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی کون سی چیز ہے جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے؟ اکثر لوگوں کا جواب ہوگا اپنے پیروں تلے زمین۔ لیکن ہم مسلمان جانتے ہیں کہ حقیقی بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، کیونکہ زمین بھی اس کی مخلوق اور اسی کے حکم کی پابند ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی 5 خوفناک لینڈ سلائیڈز دکھائیں گے جو دنیا میں مختلف جگہوں پر کیمروں میں قید ہو گئیں۔ ان میں ایک چیز تو بالکل سیم ہے کہ زمین اچانک بے وفا ہو گئی۔ دوستو، ووک اوریجنل میں آپ کو خوش آمدید۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ جاپان 4 بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ علاقہ رنگ آف فائر کہلاتا ہے، جہاں زمین کی تہہ بہت زیادہ حرکت کرتی ہے۔ جاپان کے شہر اوٹو کے پاس 2004 میں ایسا ہی ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہاں انجینئرز نے دیکھا کہ پہاڑی کے ساتھ بنی شاہراہ پر دراڑیں نمودار ہو رہی ہیں۔ یہ دراڑیں دن بدن بڑھتی گئیں، زمین نیچے کی طرف کھسک رہی تھی جیسے کوئی زندہ چیز ہو۔ ایکسٹینسو میٹرز نامی آلات زمین کی جنبش کو ماپ رہے تھے اور سرکار نے کیمرے نصب کر دیے تاکہ ہر لمحے کا ریکارڈ رکھا جا سکے۔ آخرکار 10 اگست کو پہاڑ کا پورا ایک کنارہ دھڑام سے نیچے آ گرا، ہزاروں ٹن مٹی اور درخت لے کر۔ سائنس کہتی ہے کہ اس سال پہلے آنے والے ایک طوفان کی بارش نے مٹی کو پانی سے بھر دیا تھا، اس حد تک کہ وہ تقریباً مایا کی طرح بہنے لگی۔ حکومت نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ زمین کا کھسکنا صرف ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں بلکہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھی عام ہے۔ نیپال بھی جیولوجیکلی ایکٹیو خطہ ہے، جہاں انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ آپس میں ٹکراتی ہیں، جس سے ہمالیہ وجود میں آیا اور آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک فلاحی کارکن پیدل جا رہا تھا کہ اچانک شدید زلزلہ آیا۔ اس کا کیمرہ آن تھا، اس نے جو منظر ریکارڈ کیا وہ قیامت صغریٰ جیسا تھا۔ وادی کی دوسری طرف پورے پہاڑ پر بیک وقت 8 سے 12 لینڈ سلائیڈ شروع ہو گئیں۔ جس راستے پر وہ 20 منٹ پہلے چل رہا تھا وہ ملبے تلے دب چکا تھا۔ کبھی لینڈ سلائیڈ کی وجہ بارش یا زلزلہ نہیں ہوتی بلکہ ایک عجیب و غریب قدرتی منظر ہے جسے کوئک کلے کہتے ہیں۔ یہ مٹی کی ایک قسم ہے جو عام حالات میں ٹھوس لگتی ہے لیکن معمولی دباؤ پڑنے پر پانی کی طرح بہنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں طرح طرح کے مادے پیدا کیے ہیں، کہیں پتھر کو لوہے کی طرح سخت بنایا، کہیں مٹی کو پانی سے بھی نرم کر دیا۔ ناروے میں ایک شخص اپنے گھر میں سینڈوچ بنا رہا تھا کہ اسے چرچراہٹ سنائی دی۔ کھڑکی سے دیکھا تو بجلی کی تاریں ٹوٹ رہی تھیں اور زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا درختوں، عمارتوں سمیت آہستہ آہستہ سمندر کی طرف کھسک رہا تھا۔ جب وہ سمندر تک پہنچا تو پوری زمین پانی میں ڈوب گئی اور عمارتیں کشتیوں کی طرح تیرنے لگیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی انسان زخمی نہیں ہوا، صرف ایک کتا تیر کر بچ نکلا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں رکھے۔ بظاہر بڑے سے بڑا حادثہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ بچانا چاہے۔ اب ذرا امریکہ کے ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کا واقعہ سنیے جو 1980 میں پیش آیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی لینڈ سلائیڈ تھی۔ آتش فشاں کے اندر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ کا شمالی حصہ باہر کو ابھر آیا۔ اسے بلج کہتے ہیں۔ مارچ میں یہ بلج 270 فٹ بلند تھا اور پھر روزانہ 5 سے 6 فٹ بڑھتا گیا۔ مئی کے وسط تک یہ 400 فٹ سے تجاوز کر چکا تھا۔ 18 مئی کو جب 5.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تو وہ پورا حصہ دھماکے سے گر پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 2.79 کیوبک کلومیٹر پہاڑ اڑ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے۔ ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کا وہ دھماکہ دنیا میں قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ پہاڑ جنہیں ہم استقامت کی علامت سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم سے پلک جھپکتے میں ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کبھی تباہی اچانک نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ 2006 میں امریکہ کے یوسمائٹ نیشنل پارک کے قریب ایک شاہراہ کے پاس چٹان کا ایک ٹکڑا ٹوٹا، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔
चट्टानें बड़ी बड़ी नहीं थीं, मगर मुसलसल गिरने से पूरा पहाड़ी किनारा सुरख गया और सड़क बंद हो गई। इस वाक़े में भी किसी का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हुकाम ने इलाका खाली करा लिया था। ये हमें सिखाता है कि छोटे छोटे इंतबाहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बड़ी आफत का पेशे खैमा हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में ज़ल्ज़लों की कसरत होगी। जब हम खबरों में ऐसे वाक़यात देखते हैं तो हमें अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए। अब समझते हैं कि ये लैंडस्लाइड होती क्यों है। आमतौर पर इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, मुसलसल बारिश जिससे मिट्टी पानी से भरकर कमजोर हो जाती है। दूसरी, ज़ल्ज़ले जो जमीन को हिलाकर उसकी साख्त को तोड़ देते हैं। और तीसरी, जमीन की अपनी अंदरूनी साख्त जैसे क्विक क्ले या आतिश फिशानी अमल, जिसकी वजह से ढलवानें टूट जाती हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि ये असबाब है, जबकि हकीकी फाल अल्लाह है। वही बारिश भेजता है, वही ज़ल्ज़ला लाता है और वही ज़मीन को बहकने का हुक्म देता है। साइंसी वजूहात जानना ऐन ईमान का तकाजा है, मगर उन्हें अल्लाह की कुदरत से अलग करके ना देखो। जापान में ज़ल्ज़लों और लैंडस्लाइड्स की भरमार की वजह यह है, वहाँ 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिली हुई हैं। पैसिफिक प्लेट, फिलिपाइन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये प्लेटें मुसलसल हरकत करती रहती हैं, जिससे तवानाई खारिज होती है और ज़ल्ज़ले आते हैं। इसके अलावा जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी है, जहाँ खड़ी ढलवानें बारिश और ज़ल्ज़ले से आसानी से खिसक जाती हैं। अल्लाह की हिकमत देखिए कि इसने जापान जैसे तरक्की याफ्ता और मेहनती मुल्क को ऐसी जगह बसाया जहां हर लम्हा इम्तहान तैयार है। इनकी जदीद टेक्नोलॉजी, बुलंद इमारतें और तेज रफ्तार ट्रेनें एक ज़ल्ज़ले में बेबस हो जाती हैं। यह सब इंसान को उसका असली मुकाम याद दिलाता है कि वो मिट्टी का बना हुआ कमज़ोर मखलूक है, ख्वाह उसके पास कितनी ही सहूलियात क्यों ना हो। और अगर इस्लामी तज्ज़िया देखें तो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो इंसानों को गफलत से बेदार करने के लिए आती हैं। कभी कभी ये किसी कौम के गुनाहों की वजह से अजाब बन जाती हैं, जैसे पिछली कौमों पर आई, और कभी ये मोमिनों के लिए आजमाइश और दर्जात की बुलंदी का जरिया होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।